بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا میں نے جمعے کا ایک بیان سنا، جسے سننے کے بعد میرے سمیت پاکستان کے مسلمان بالخصوص اور عالم اسلام کے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان بالعموم غم کی حالت میں ہیں، اور مجھے ملک بھر سے اور باہر کی دنیا سے ٹیلی فونوں پر رابطہ کر کے حضرات علماء کرام اور عوام اہل سنت اپنے اپنے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اپنے اوپر ضبط کر کے، اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے، انتہائی ایمانداری سے تکلیف کی حالت میں، مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، عین ممکن ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر ایسے بیانات ملک کے حالات کو خراب کرنے کے لیے کسی سازش کا حصہ ہوں۔ میں نے ہمیشہ سازشوں کو ٹھکرایا ہے، میں نے ہمیشہ سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ ہم نے ملک کے امن و امان کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے، مگر کیا کریں، ملک اپنی جگہ پر ہے۔ حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم ان کی گستاخی اور ان کی توہین کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان ایسے وقت میں لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کسی دوسرے طبقے کا آدمی یہ بیان دیتا تو مجھے شاید افسوس اور تعجب نہ ہوتا۔ ایک اہل سنت عالم دین، میں بڑے ادب سے انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں اور نہیں تو کم از کم اپنے والد گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتوے کو ضرور پڑھ لینا چاہیے تھا۔ میں انہیں ضرور یاد دلانا چاہوں گا، دارالعلوم دیوبند میں 29-30 اکتوبر 1986 کو ہونے والے اجلاس میں جو متفقہ فیصلہ ہوا تھا، وہ فیصلہ میں حضرت مفتی صاحب کو یاد ضرور کروانا چاہوں گا۔ ان کے علم میں نہ ہو تو یہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والا رسالہ دارالعلوم یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں حضرت مفتی صاحب کے پاس بھیج دوں گا، اس کا مطالعہ ضرور کر لیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں کراچی سے شائع ہونے والا بینات کا خصوصی نمبر جو حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے مفتیان کرام کے فتاوی جات کو
اس بینات رسالہ کے اندر لکھا تھا، میں ضرور کہنا چاہوں گا حضرت مفتی صاحب آپ اس کا مطالعہ ضرور کر لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی مفتی محمود ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے اس کتاب کے 67 نمبر صفحہ کے اوپر اپنے عقیدے کا جو اظہار کیا ہے وہ میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں ضرور بھجواؤں گا کہ وہ اس کا مطالعہ کریں۔ میں اس وقت نہیں چاہوں گا کہ مناظروں کی طرح میں دلائل دوں، میں بحث میں پڑھوں، میں چیلنج کروں۔ میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، میرا ان سے محبت کا رشتہ ہے، میں ان کی خدمت میں ضرور یہ ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنے بڑے بھائی جان جو عمر کے لحاظ سے اس وقت عمر کے آخری مقام کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، انہیں یہ ضرور کہیں یہ وقت ان کے فتاوی جات دینے کا نہیں ہے، اور اختلافی مسائل ان کے لیے بیان کرنا اس عمر میں مناسب نہیں ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کریں، اپنی آخرت کا فکر کریں۔ کل کے ان کے جمعے کے بیان نے اہل سنت والجماعت کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں رہنے والے اہل سنت کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ میں پھر ڈرتے ہوئے بڑے ہی ادب کے ساتھ انہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اس عمر میں وہ چھوڑیں، نہ وہ اختلافی مسائل بیان کریں اور نہ ہی وہ ایسے فتوے دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان کے اوپر کر دے، آمین۔